بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 131 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَقَدْ ذَهَبَ صَاحِبُ الْكِفَایَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَوَّلِ سے لے کر النُّقْطَةُ الثَّالِثَةُ تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس کلی لحاظ سے گزشتہ درس سے پیوستہ ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ آیا جمع بین تکلیفین یعنی دو تکلیف وجوبی ایک وقت میں ایک مکلف کے اوپر آ سکتی ہیں، یہ جمع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس بارے میں بحث چل رہی تھی۔ یعنی صلے کی تکلیف اور ونقذل غریق کی تکلیف یہ دو تکلیفیں ایک ہی لحظے میں ایک ہی مکلف پر ہو سکتی ہیں یا نہیں، ان کے بارے میں اختلاف تھا۔ اس اختلاف کے اقوال کو آج بیان کیا جائے گا، جس میں پہلا نقطہ ہے جمع بین تکلیفین کے بارے میں صاحب کفایہ کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی کہ صاحب کفایہ کیا فرماتے ہیں۔ نمبر دو، محقق نائنی کے نظریے کی وضاحت چند نکات کی صورت میں، یعنی محقق نائنی نے جو جمع بین تکلیفین کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے، اس کی وضاحت چند نکات کی صورت میں، کچھ آج کے درس میں نکات بیان کیے جائیں گے، کچھ آنے والے درس میں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَدْ ذَهَبَ صَاحِبُ الْكِفَایَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَوَّلِ۔ طلاب عزیز، الامر بضدین، معاف کیجیے، الامرین بضدین یعنی دو ضد ہیں، دونوں ضدوں کے بارے میں دو امر آئے ہیں، ان کے محال و عدم محال کے بارے میں اختلاف ہے۔ صاحب کفایہ کا پہلا نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں الامرین بضدین محال ہے ترتب کی بنا پر، اور ترتب کی گزشتہ درس کے آخر میں تبیین ہو گئی۔ یہ صاحب کفایہ اول کی جانب گئے، اول یعنی الامرین بضدین محال ہونے کی جانب مدعین۔ اب یہ ان کی دلیل، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ استحالۃ الوجہ الثانی، کہ دوسری صورت محال ہے۔ محال کون سی دوسری صورت؟ کہ امتثال، کہ وہ عابد وہ مکلف امر بضد کے امتثال میں مشغول نہ ہو، اس کے ساتھ مشروط۔ کیوں؟ لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه، چونکہ یہ سبب بنتا ہے اس حالت میں کہ مکلف جب اس مقام میں ہے کہ نافرمانی انقاذ الغریق کر رہا ہے، یعنی انقاذ الغریق کے اندر جو اس کو اوپر وجوب آیا اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ سبب بنتا ہے کہ دونوں تکلیفیں دونوں یعنی صلے کی تکلیف اور انقاذ الغریق کی تکلیف یہ بالفعل ہیں، یعنی منجزیت پیدا کر چکی ہیں بنسبت الیہ اس مکلف کی جانب، یہ مکلف کے اوپر بالفعل ہیں دونوں۔ ایسا نہیں کہ انقاذ الغریق بالفعل اس کی نافرمانی کر رہا ہو صلے نہ ہو، یا برعکس، قطعا نہیں ہے۔ اما تکلیف بالانقاذ فواضح، انقاذ یعنی انقاذ الغریق کی جو تکلیف ہے، ذمہ داری ہے، جو وجوب واضح ہے۔ کیوں؟ لأن مجرد کونہ بصدد عصیانہ لا یعنی سقوطہ، چونکہ امر تکلیف الانقاذ کی نافرمانی کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ صلے سقوط ہے، صلے ساقط ہے یا یہ ساقط ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ، اور صلے جو ہے نماز کا امر، فَلِأَنَّ قَیدَهُ مُحَقِّقٌ بِكِلَا جُزْئَیہِ، چونکہ اس کی قید یعنی امر بالصلاۃ کے جو دو قیود گزشتہ درس میں بیان ہو گئی، وہ دونوں موجود ہیں۔ اب وہ کون سی؟ وہ ایک یہ کہ چونکہ لتوفر القدرت الفعلیت،
چونکہ لتوفر القدرت الفعلیت تکوینیت، چونکہ قدرت تکوینی سالم اعضاء و سالم الحواس ہونا بھی موجود ہے۔ نمبر 2 عدم الابتلاء بضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، اور مکلف مبتلا نہیں ہے اس ضد کے اندر کے بھی، یعنی فرق نماز کی ضد کے بارے میں بھی وہ گرفتار نہیں ہے، مبتلا نہیں ہے اس معنی میں جس کو وجہ ثانی فرض کر رہی ہے۔ وفعلیت الامر بضدین معن مستحیل، یعنی معن یعنی ایک ہی آنے واحد میں، مرحوم صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ انقذ الغریق بھی بالفعلی ہو، منجزیت رکھتے ہو اور سلے بھی رکھتے ہو، یہ محال ہے۔ اچھا کیوں؟ اچھا اگر محال کیوں ہے؟ چونکہ ایک کو انجام دے سکتا ہے، فلا بد، بس ضروری ہے نتیجے میں الانتظام ہے ہونا من والوجہ الاول، پہلی صورت پر نتیجے میں جب پہلی صورت پہ ہو نتیجہ کہنے کے لیے فیکون تکلیف بأحد الضدین بنفس ثبوتی نافل تکلیف ضد الاخر، چونکہ جب ایک دو ضد ہیں سلے اور انقل غریق، جب ایک تکلیف کو آپ انجام دے رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں تو یہ خود انجام دینا، دوسری تکلیف جو پہلی تکلیف کی ضد ہے سلے کی فرق انقل غریق، گویا کیا یہ سلے کو امتثال کرنا انجام دینا نفی کر رہا ہے انقل غریق کی، یا نہیں ہو سکتا یہ۔ وذهب المحقق النائنی رحمہ اللہ الی الثانی، وجہ ثانی کی جانب گئے ہیں محقق نائنی، یعنی ممکن ہے، یعنی الامرین بضدین محال نہیں ہے، ممکن ہے، وہذا هو صحیح، اور اسی محقق نائنی کے نظریے کو شیخ صدر بھی پسند کرتے ہیں۔ وتوضیحہ ضمن النقاط الثلاث التالیہ، اس نظریے محقق نائنی کی وضاحت 3 نکات کے ذیل میں بیان ہوگی، جو آج کے درس میں 2 نکات بیان کیے جائیں گے اور تیسرا بعد والے درس میں۔ النقطۃ الاولی، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان الامرین بضدین، یعنی سلے وانقذ الغریق لیسا متضادین، مرحوم کفایہ فرما رہے تھے، مرحوم صاحب کفایہ فرما رہے تھے محال ہے، یہ فرمایا ضدین نہیں ہے تاکہ محال ہو، بلحاظ عالم المبادی، اچھا یعنی آپس میں ضد نہیں ہے یہ مبادی کے لحاظ سے، مسلط کے لحاظ سے، اچھا یعنی ضد تب ہوتی جب ایک میں مصلحت ہو دوسرے کے اندر مفسدہ ہو، ایک وجوب ہو دوسری تکلیف حرمت ہو، تو یہ ان کے اندر تضاد ہوگا۔ یہاں تو ایسے نہیں ہے، یہاں میں دونوں وجوب ہیں، دونوں کے اندر مصلحت پائی، جب دونوں کے مصلحت ایک مصلحت اور دوسری مصلحت اندر یہ تضاد نہیں ہوتا۔ اذ لا محظور فی افتراض مصلحت ملزمت فی کل منہما، چونکہ کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے اس بات کو فرض کرنے میں کہ مصلحت ملزمہ یا مصلحت وجوبی موجود ہے فی کل منہما، سلے کے اندر بھی اور انقاذ الغریق کے بھی اندر، وشوق عقید لہما معا، اور شوق تعقیدی ہے، رغبت مولا ہے، محبت مولا ہے کہ دونوں انجام پائیں، ولا باللحاظ عالم الجعل، یعنی عالم مبادی کے لحاظ سے بھی ان کے اندر تضاد نہیں، ضدین نہیں ہے، عالم جعل کے لحاظ سے بھی ان کے اندر تضاد نہیں، کما واضح کیوں ہے؟ چونکہ جعل عالم جعل سہل المعونہ ہے، اعتبار ہے، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یعنی جس طرح سے اگر مولا مصلحت دیکھ کے سلے جعل کر رہا، اسی طریقے سے ان کے ذرغاری کی بھی جعل کر رہا ہے، اور دونوں کے جعل میں کوئی منافعات نہیں، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی، کما وازن وانما ينشأ التضاد بینہما۔ ہاں تیسرا مرحلہ ہے جہاں پہ انقاذ الغریق اور سلے کے درمیان تضاد پیش آ رہا ہے، بلحاظ تنافی و تضاہم بینہما فی عالم الامتصال، کہ ان کے درمیان تنافی، تضاد، ٹکراؤ عالم امتصال کے اندر آ رہا ہے، یعنی جب امتصال امر مولا کا مرحلہ پیش آتا ہے تو اب مرحلہ ہے کہ مکلف چونکہ فقط ایک لحظے میں ایک فعل کو
انجام دینے کی، ایک تکلیف کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، دوسری کو ادا کرنے کی نہیں رکھتا، لہذا دونوں کے درمیان میں تضاد ہے۔ کیوں؟ لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتصال نفسه يبعد عن امتصال الآخر، چونکہ ان میں سے ہر ایک جو بھی ہے، کل منہما یعنی دونوں تکلیفوں میں سے ہر ایک بقدر ما یحرکو نحو امتصالی، یعنی اس مقدار سے کہ ہر ایک، چونکہ تکلیف وجوبی ہے، بعث مولا ہے مکلف کے لیے، مکلف کو وعدہ کر رہے کہ انجام دے، اگر مکلف جب ایک کو انجام دے رہا ہے، امتصال کر رہا ہے، تو یہ خود انجام دینا مکلف کو دور کر رہا ہے دوسری تکلیف کے انجام دینے، فرق ہے ان کے غریق کا انجام دے رہا ہے تو یہ خود امتصال ہے، انقاذ غریق سلے سلاد سے، سلے سے اس کو دور کر رہا ہے، اگر سلے کر رہا ہے تو یہ سلے کے امتصال انقاذ غریق سے اس کو دور کر رہا ہے۔ النقطۃ الثانیۃ، دوسرا نقطہ، ان وجوب احد ضدین، دو ضدوں میں سے ایک کا وجوب، فرق صلی میں صلاح نماز کا وجوب یا انقاذ غریق میں انقاذ کا، اذا کان مقیدن، اگر وجوب مقید ہے بعدم امتصال تکلیف ضد الاخر ہے، یعنی فرض کریں صلی کا نماز وجوب ہے لیکن وجوب مشروط ہے، کس کے ساتھ؟ کہ انقاذ الغریق کو انجام نہ دیا جائے، اس کو امتصال نہ کیا جائے، او بالبناء علی عصیان، یا اس کے ساتھ مشروط ہے کہ اس بنا کے ساتھ کہ اس کی انقاذ الغریق کی نافرمانی کیا جائے، تو فہوا، تو ایسا وجوب مشروط علی ھذا النحو، اس طرح سے یہ وجوب مشروط ہے، ویستحیل ان یکون ھذا الوجوب المشروط منافیا فی فاعلیتہ ومحرکیتہ لتکلیف ضد الاخر، اور پھر محال ہے کہ یہ وجوب مشروط، یعنی یہ وجوب جو دوسری تکلیف کے انجام نہ دینے کے ساتھ مقید و مشروط ہے، یہ محال ہے کہ یہ وجوب مشروط تنافی رکھتا ہو محرکیت میں اس دوسری تکلیف کے زاج جو اس پہلی کی ضد کے بارے میں تکلیف ہے، یعنی انقاذ الغریق مثلاً، اذ چونکہ یا متانع ان یسند الیہ عدم امتصال تکلیف ضد الاخر، چونکہ محال ہے، منع ہے کہ اس کی جانب نسبت دی جائے دوسری ضد کے انجام امتصال تکلیف نہ کرنے کو، لان ھذا العدم مقدمۃ وجوب بنسبت الیہ، چونکہ یہ عدم یعنی عدم امتصال تکلیف ضد الاخر، یہ مقدم وجوب ہے مکلف کی بجانب، وکل وجوب مشروط میں مقدمۃ وجوبیت، اور ہر وجوب مشروط اپنے مقدمہ وجوبی کے ذریعے سے، یعنی اس کا مقدمہ وجوبی ہے، لا یمکن ان یکون محرکا نحوہا، ممکن نہیں کہ وہ محرک بنے اس مقدمہ وجوب کی جانب، داعیا الیہا، اور سبب اور انگیزہ بنے اس کے انجام دینے کی جانب، کما تقدم مبرہنا فی الحلقۃ السابقہ، جس طریقے سے اس کے بارے میں ہم برہان دلیل بیان کر کے آئے ہیں حلقے ثانیہ میں۔ وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِنَادُ عَدَمُ امْتِثَالِ تَکْلِیفِ ضِدِّ الْآخَرِ إِلَى هَذَا الْوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ، اگر محال ہو، منع ہو اس بات کی نسبت دینا کہ ضد آخر کی تکلیف کو امتصال نہ کرنا، اس کی نسبت اس وجوب مشروط کی جانب ہے، تو پھر تبرہن ان ھذا الوجوب لا یصلح للمانعۃ والمزاحمۃ فی عالم التحریک والامتصال، تو پھر برہان لایا جائے گا یہ والا وجوب مشروط صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس بات کے لیے کہ وہ مانع اور رکاوٹ بن سکے عالم تحریک و امتصال میں، دوسری تکلیف کے انجام دینے کے لیے، دوسری تکلیف کو امتصال کرنے کے سلسلے میں۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔